کیوریاسٹی پٲدٕ گژھِ ایپیٹائٹ پٲدٕ گژھِ علمٕچ نالیجٕچ تیٚلہِ چھُ وَنُن فٲیدٕ دِوان سُہ چھُ پَتہٕ بیٚہوان اٹیچ ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہوتی ہے اگر آپ کو دو چیزیں جوڑنی ہیں مثلاً چھانس چھِ زٕ کَرِ جوڑنہِ سُہ کیٛاہ چھُ کَران تَتھ سُہ چھُ تَتھ قلمٕکۍ پٲٹھۍ ژَٹان یورٕ ژَٹان یِتھ کٔنۍ یورٕ ژَٹان یِتھ کٔنۍ پَتہٕ سُہ رلاوان ٹَکھ دِتھ. آج کل تو اور بھی زیادہ ٹیکنیکس آئی ہیں. آج تو ٹیڑھا میڑھا کر کے کاٹتے ہیں, اس کو ایسے کاٹتے ہیں, اس کو ایسے کاٹتے ہیں, پھر کرپ دِوان تَتھ منٛز پَتہٕ بَران تَتھ منٛز تو پھر وہ جوڑ مضبوط ہوتا ہے. وہی مثال ہے ایک استاد کی کہ اس کے اندر بھی کوئی موٹیویشن پیدا کی جاتی ہے اور خود بھی ٹیچر موٹیویٹڈ ہوگا تٔمِس آسہِ شوق وَننُک أمِس آسہِ شوق پَرنُک تو جوڑ مضبوط بنتا ہے. لیکن نَتہٕ اَنوکھ ہُم بٮ۪گارِ لاگوکھ ہُم تہِ آسان آمٕتۍ أڑۍ آسان زامنہِ کَران گَرٕ نیرٕ بہٕ ییٚتہِ تہٕ بہٕ کَرٕ ہا پَنُن بَدل کانٛہہ کار. ہُمِس تہِ آسہِ بٔلۍ سُہ آسہِ تنخواہ خٲطرٕ یِوان تہٕ مطلب مےٚ کَرٕ تُلُن تھَپھ مےٚ مۄکلے کلاس بہٕ گژھٕ پانَس. وہ علم نہیں ہوتا ہے. اور بدقسمتی اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کشمیر میں جو ہمارے پوت کو جنریشنس کو جو علم دیا جاتا ہے اکثر چاہے وہ کالجوں میں ہو یونیورسٹی میں ہو مدارس میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وہاں ہوگا 8-10% لیکن انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن زیادہ تر وہاں اساتذہ جو بیٹھتے ہیں وہ غرض سے بیٹھتے ہیں ہے نا. وہ پورے غرض اپنے چاہت کے ساتھ بیٹھتے ہیں. دین کے ساتھ ذوق ہوگا تو اندر سے موٹیویشن ہوگا کہ میں پڑھاؤں گا دین. طلبہ میں کچھ ایسے ہوتے ہیں یمن اور چھِ گژھان پوٗنٛژمہِ جمٲژ فیل یا دٔہمہِ فیل تِم لٔگۍ نہٕ کُنی پَتہٕ چھِ تٔمِس وَنان مول موج زور چھُس بیٚہناوان مدرسَس منٛز تو وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو علم کی قدر نہ آ جائے. وہ 1-2 سال تک اگر اس کو پڑھنے 1-2 سال تک اس کی موٹیویشن نہیں ہوتی ہے. پھر جب اس کو لگتا ہے کہ علم میں مزہ ہے تب اس کی موٹیویشن ہوتی ہے. تو علم میں موٹیویشن بہت ضروری ہوتی ہے. اس لیے اس وقت موقع مناسب نہیں ہے. اسی لیے میں کچھ چیزیں چھیڑتا نہیں ہوں. اپنے میرے لیکچر کی مثال ہوتی ہے اس ناؤ جیسی جو دریا کے پار اس کو ملاح لے جانا چاہتا ہے. دائیں بائیں اس کو ہوا کے پانی کے دھکے آئیں گے لیکن وہ ان پانی کے دھکوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ادھر ہی نہیں جائے گا. وہ اپنی منزل کی طرف جاتا ہے. میرا لیکچر ایسا ہی ہوتا ہے. اس وقت اگر میں چھیڑ دوں آپ کو وہ سارا کہ اس میں ظرف کے 2 وزن کیوں ہیں اور کیسے آتے ہیں اور ان کی پوری تفاصیل آپ کو بورنگ لگے گا. لیکن فی الحال میں بتاؤں آپ کو 2 وزن ہیں. ایک ہے فعلا سے کیا بنایا فعلا سے ہاں ایک وزن آتا ہے یہ مفعول. کل میں نے بولا آپ کو مفعول کیا کورس مفعول. اس میں ظرف ہوتا ہے جگہ یا وقت ہو دونوں کے لیے. جگہ یا وقت دونوں کے لیے دونوں کو ظرف بولتے ہیں. پھر الگ الگ اس کو بولتے ہیں ظرف زمان اور ظرف مکان. آپ کو اس میں ظرف 2 طرح کے ملیں گے. ایک جو اس سکیم سے بنتے ہیں. دوسرے اسماء ظرف ہیں تحتا فوقا ٹھیک ہے فوقا اماما خلفا وراء وسطا ادھر پڑھا آپ نے یمین شمال وغیرہ وغیرہ اسماء ظرف. بعد ظرف زمان قبل یہ زمان بھی ہے مکان قبل قبل بعد ہاں یہ سارے اسماء ظرف ہیں. یہ سکیل میں نہیں آتے ہیں. یہ اسماء ظرف الگ سے ہیں پورا سے. یہ سکیل سے بنتے ہیں یعنی قاعدے قیاس سے بنتے ہیں تول کے بنتے ہیں. تو 2 وزن ہیں اس کے کیا کیا بولیے. مفعل ایک وزن ہے اور ایک وزن ہے مفعول. کیا فرق پیوس مفعول ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں اس کی مثال ہے نحو کتب یکتب. یہاں مضارع کی ضرورت پڑے گی. یکتب سے اسم ظرف بنے گا مکتب مفعول کے وزن پر ٹھیک ہے مکتب. اچھا یہ کتبہ کا فعل جو ہے میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا پورا نہیں بتایا لیکن تھوڑا سا تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے ذہن میں. پھر کتاب میں ڈیٹیل میں پڑھو گے.
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتب، جب میں جملہ فعلیہ انٹروڈیوس کر رہا تھا میں نے آپ کو بولا تھا کتب علی الرسالۃ یا کچھ یا الدرس لکھیں گے، رسالہ میں تھوڑا تانیث آتی ہے پھر الدرس. اس میں یہ فعل جو ہے یہ کس نوعیت کا ہے؟ کتبہ جب لکھا یہ فاعل ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور یہ مفعول ہے اس کا، کتبہ کا مفعول المفعول، ٹھیک ہے، اسے ہم مفعول بھی بھی کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ تو آپ کے جملہ فعلیہ میں کتنے پارٹس ہو گئے؟ جب میں آپ کو جملہ فعلیہ سکھا رہا تھا تب بتایا تھا ہلکا سا، اس وقت تھوڑا ریوائز اور کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ چیز آپ کو انٹروڈیوس ابھی کی جائے اس سے کنفیوژن پیدا کرے. وہ اپنی جگہ پہ جب آپ کو موٹیویشن پیدا ہوگا تو بتا دیں گے. تو یہاں آپ نے دیکھا کتبہ فعل ہے علی اور الدرس، گویا کتبہ ہمارے پاس ایسا فعل ہے جس نے فاعل کے ملنے کے بعد مفعول کیا بھی تقاضا کیا، مفعول کی منگل. اس طرح کے فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ المتعدی. آپ میں سے جو جلدی جواب دیتا ہے نا اور ہوشیار ہے وہ موٹیویٹڈ ہے. تس آبجیکٹو برونٹ کن بکاس عربی پر اس تمس جواب دی حاضر جواب روز یا آس پتہ کن یاد تھومت سہ پکان اوور بل وچھو پتہ کیا کرنا سہ وچھو پتہ. تو اگر آپ پہلے سے اپنا ٹارگیٹ فکس کریں گے میں کیا کرنا عربی پڑھ، تو وہ منزل جو آپ 2 سال میں پورا کرنا چاہیں گے وہ 1 ہی سال میں پوری ہو جائے گی. 50% آپ آگے آ جائیں گے. اس لیے دماغ سے گۄڈٕ تھاؤن میں کیا کرنا عربی پڑھ. تو ایک تو ہے کہ اپنا سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے تو ہر کوئی پڑھتا ہے، اس سے علاوہ کوئی مقصد اس میں لگائیے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا کم سے کم، یا اپنے محلے والوں کو پڑھاؤں گا، یا اپنے علاقے کے لوگوں کو پڑھاؤں گا، یہ کام کروں گا، یا قرآن پاک پر ریسرچ اور تحقیق کا کام کروں گا. تو جب یہ ٹارگیٹ آپ فکس کریں گے آگے تو آپ کی منزل جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی. یہ لڑکیاں ریگولر نہیں ہیں. کل نہیں تھی آپ رقیہ، کل تھی آپ نہیں تھی. میں کیا کر رہا ہوں یہ تین متعدی کیا ہو. دوسرا جملہ میں نے آپ کو بتایا تھا مثلاً جس میں مفعول نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ نزل القرآن، قرآن اترا. اس میں نزلہ کا فعل جو ہے لازم ہے اور القرآن کیا ہے؟ فاعل ہے اس کا. اترنے کا کام کس نے کیا؟ نزل القرآن، قرآن اترا. اترنے کا کام کس نے کیا؟ قرآن نے. اور یہ واقعہ کس پر ہوا؟ قرآن پر ہی. یا ایک چیز میں ہوتا ہے نزل حامد، حامد برونٹ روٹمت زید ستروما روٹما حامد. وہ آپ نے سنا ہے، وہ چٹکنا ہے. کسی استاد نے بچوں کو پڑھایا تو بچے نے جواب دیا اور کوئی مثال دو. ہر جگہ وہ دیتا تھا ضرب زید عمرا، ضرب زید، ضرب زید اشرف صاحب پڑھا ہے. ضرب مارا زید، زید نے عمرن، عمر کو مارا. تو استاد اس کو پڑھا یار کہ 1400 سال سے یہ بیچارہ عمر جو ہے زید سے پٹتا ہے. اور مجھے معاف کریں گے آپ، مجھے نہیں پتا آپ میں سے شیعہ مسلک کا کون ہوگا. اس جملے کو تو انہوں ضرب زید ضرب حامد علی، یہ موقع پھر آج کیا کرو سے روٹما علی. دیکھیں کیا چلتا ہے. اس طرح کی چیزیں آپ دیکھو گے بڑی بڑی کتابوں میں بھی. اگر آپ یہ دیکھو گے کہ ہم اثر تھے، ایک ہی استاد کے 2 شاگرد تھے، ابن حجر عسقلانی اور امام بدر الدین عینی. ٹاورنگ پرسنالٹیز، ایک سے پڑھ کر ایک کو دیکھو گے تو دوسرا بھول جائے گا، دوسرے کو دیکھو گے دیکھو یہ ضروری. اور یہ دونوں ابن تیمیہ کے شاگرد تھے. یہ من گئے پان میں چپکرس. ایک حنفی تھا، دوسرا شافی تھا، شافی المسلک تھے. ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ شافی المسلک تھے، وہ حنفی المسلک تھے.
تو ان کی اکثر بنی رہتی، بہت ان کے اندر بڑے بڑے تکرار ہوتے تھے. اور بغداد کے اندر، عراق کے اندر بغداد میں 2 مسجدوں کے دونوں امام تھے، دونوں جمعہ کے دن خطبہ دیا کرتے تھے. اور امام عینی بدر الدین عینی علیہ الرحمہ جب واز پڑھتے تھے تو اس زمان وہ ابن حجر کیا ہوتا ہے، ابن حجر کا مطلب پتھر کا بیٹا، تو وہ کہا کرتے تھے لا یعرفہ مدر ولا حجر ولا ابن حجر، جیسے کہ کات نہ سے ترنے فکر کاس نہ تیری سیکی فکر نہ لائبی فکر نہ تیری کائنی فکر نہ تیری کائنی ہتس نیچوس، تو تنزن بتایا کرتے تھے. یہ لیے ہمس تامت اس واتا سے تو ٹینشنٹ لگا ہوا تھا. اب یہ لمبا ہو جائے گا، میں یہاں رکوں گا. اور اس طرح کی چیزیں بڑے بڑے علماء میں دیکھیں گے. ابھی آپ اتنے آگے نہیں بڑھے. جب آپ مثلا امام ترمذی کتنے اونچے ہیں امام، کتنے اونچے امام. بخاری اور مسلم کے بعد بعض لوگ ترمذی کو ہی درجہ دیتے ہیں. اور مدارس کے نصاب میں امام ترمذی محدث، بہت بڑے محدث. اور جب آپ دیکھیں گے کہ وہ لکھتے ہیں، جب مختلف مسلک بیان کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کا ذکر جہاں کرنا ہو وہاں نام نہیں لیتے ہیں. وہاں کہتے ہیں کما قال بعض اہل الکوفہ، کیونکہ کوفہ بڑا بدنام تھا. امام حسین کو شہید کرنے کے بعد کوفہ بڑا بدنام ہوا. اور یہ جملہ بھی قائم ہو گیا، الکوفی لا یوفی، کیا کوفی وفادار نہیں ہوتے. تو کوفے کو بڑی مقبوض نظروں سے دیکھا کرتے تھے. اس لیے انہوں نے امام ابو حنیفہ چونکہ اصل میں کوفہ کے ہی رہنے والے تھے، تو بجائے یہ کہ امام ابو حنیفہ کہتے، کیا کہتے تھے؟ کما قال بعض اہل الکوفہ. آپ دیکھو جب مجھ سے پہلے تو کیا کرتے تھے؟ کما قال بعض اہل الکوفہ. تو یہ ایک علم کے اندر ایک معاصرانہ چشمک ہوا کرتی تھی. ہم اثروں کے درمیان ایک چشمک ہوتی ہے. تو بعد کے لمبا نکل جائے گا مضمون آگے، ابھی یہ نہیں ہے. آپ واضح سننے نہیں آئے ہیں میرا، ابھی آپ علم سننے آئے ہیں. تو انشاءاللہ جب ملکہ کھلے گا تب آپ کو علمی باتوں میں مزہ آئے گا. تو لکھتے ہیں کما قال بعض اہل الکوفہ، یعنی تاکہ طنز ہو جائے، ان کے فقہ پر طنز ہو جائے، لکھتے تھے بعض اہل الکوفہ. تو بڑے بڑے اماموں میں بھی آپ یہ دیکھیں گے یہ چیزیں وہاں موجود ہیں. یہ بیچارہ یہاں سے میں ادھر نکل گیا، ضرب زید عمرا. تو اس کو میں ہٹا کر کے دوسرا لفظ لکھتا ہوں، دوسرا جملہ بناتا ہوں. مثلا نزلہ ہے، ایک اور جملہ لکھتا ہوں، غربت الشمس. غربت الشمس. غربت کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ شمس عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو غربت مانے ڈوب گیا. کون ڈوب گیا؟ سورج ڈوب گیا. ڈوبنے کا کام کس نے کیا؟ سورج نے. گویا غربت کا فاعل ہے شمس. اور یہ کام واقع کس پر ہوا؟ خود شمس پر ہی واقع ہوا. اس طرح کے یہ فاعل ہے. الفاعل فاعل بھی ہے، نہیں مفعول نہیں کہیں گے اس کو، کہیں گے فاعل ہے اس کا، لیکن خود واقع بھی اسی پر ہوا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارا فعل جو ہے اس کو تشریح کی گئی کہ یہ اللازم ہے. یہ فعل لازم ہے. لازم یعنی چمٹنا، یعنی یہ آگے نہیں بڑھ پایا وہیں چمٹ گیا، فاعل پر ہی چمٹ گیا، اس لیے اس کو فعل لازم کہتے ہیں. اب یہاں یہ جب کتبہ کا آپ نے بنایا تو اسم المفعول آپ کا بنے گا. ابھی آپ کا دماغ تیار نہیں ہے، صرف آپ کا کنفیوژن دور کرنے کے لیے. یہاں ہم بنائیں گے مکتب. کیا ہے؟ مکتب. اور یہاں غربت الشمس بنائیں گے مغرب. کیا ہو سمجھ؟ تھوڑا بہت ایسا ہونا چاہیے. مغرب ان کیا کہا؟ عام طور پہ یہ وزن آتا ہے لازم فعل کے اندر، لیکن اس میں بھی تھوڑے قاعدے آگے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، اس میں تھوڑے قاعدے آگے ہیں. اس لیے میں آگے نہیں بڑھوں گا، صرف بتاؤں گا آپ کو کہ ہمارے پاس 2 وزن ہیں. اور اس میں امتیاز تب ہوگا جب آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. 2 وزن ہیں، ایک ہے مفعل، ایک مفعول. ایک اور اس کی جمع جب بنتی ہے تو وہ بنتی ہے مذکر کے جمع مفاعل.
इलो और मफाइल। ये यहाँ तक मैं कल आ गया था, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे अब हम, इसमें ज़रफ़ पे ही छोड़ देंगे। इसमें कुछ सर्फ़ सग़ीर में कुछ अस्मा और भी आते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ चीज़ें पहले आपको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे यहाँ फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी जब पढ़ेंगे तब वहाँ पहुँचेंगे हम इंशाअल्लाह। इसलिए हमारा लेसन जो है ये यहीं रुक जाएगा। आगे और भी हैं, जैसे वज़न है, मिसाल के तौर पे सिफत का वज़न बनता है फ़अला से। फ़अला हमें सिफत बनाना हो तो वो वज़न बनता है फ़ईलुन। फ़ईलुन क्या किया आपने? बतौर सिफत की, हाँ आपने क्या किया? फ़ा कलमा तो अपने फतह पर ऐन कलमा पर कसरा लगा दिया और उसके बाद या को बढ़ा दिया, तो फ़ईलुन का वज़न बना। जैसे कारोमा से करीम, करीम इसमें सिफत के लिए हमने या को बढ़ा दिया बीच में। अलीमा से अलीम, अलीमा है आपके पास, अलीमुन बना। जमा से क्या बनाएंगे? जमीउ, ये वज़न है सिफत। इसको हम सिफत मुबालगा भी कहते हैं। लेकिन यहाँ से फिर आगे ग्रामर की वो चीज़ें आपको पढ़नी है जिसके लिए पहले कुछ टेक्स्ट, कुछ अल्फाज, कुछ जुमले आपके पास होना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ मैं इसको रोकता हूँ और अस्माए ज़र्फ़ से दोबारा हमारा सफ़र शुरू होगा। इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ऊल ही अभी मान के चलिए। अस्माए ज़र्फ़ ये सिफत क्या आया? ये बतौर सिफत के बनाया ना हमने स्केल दूसरा, हाँ। और इस्मुल मुबालगा भी हम बनाएंगे, मुबालगे के लिए बनाएंगे। मिसाल के तौर में इसमें तफ़ज़ील के लिए बनेगा, मसलन फ़अला है, फ़अला इसको बनाएंगे शुरू में अफ़अलु, इसम बनाया हमने। अफ़अलु सबसे ज़्यादा काम करने वाला है। जैसे आपके पास कबूरा है तो क्या बनाएंगे? अकबरु। तो ये स्केल से जो ये बाकी कलिमात बनते हैं, ये इंशाअल्लाह जब हम फ़ेल मुज़ारा भी सारा पढ़ेंगे और फ़ेल मुज़ारा पढ़ने के बाद इसमें फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल और फिर इस्मुल ज़र्फ़, इस्मुल आला, इस्मुल आला भी आएगा। जैसे इस्मुल आला है तो तब आएगा मसलन फ़अला से, फ़अला से इस्मुल आला बनेगा मिफ़अलु, मिफ़अलु। अभी आपका जहन तैयार नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इसके लिए कुछ बुनियादें, कुछ जुमले होना ज़रूरी है। मिफ़अलुन का मतलब है वो आला की जिससे काम किया जाए। आला, इस्मुल आला, आला समझते हैं किसे कहते हैं? टूल। इस्मुल आला मीन्स टूल के लिए। तो कितना अरबी के अंदर आपको एक हरफ मालूम होना चाहिए, स्केल से आपके अल्फाज बनते जाएंगे। इसलिए सबसे छोटी डिक्शनरी जो है वो सिर्फ अरबी ज़ुबान में है, क्योंकि वो आपको एक लफ्ज़ बताएगा और ग्रामर बताएगा। ग्रामर के हिसाब से फिर सारे मानी बनेंगे, समझे कि नहीं? मिसाल के तौर पे कातला से आना, मसलन जज पूछेगा पुलिस वाले से कि अगर इसने कत्ल किया इस आदमी ने तो वो मिक़तल कहाँ है? मिक़तल, मिक़तल कत्ल करने की का आला, मिक़तल। तो पूछेगा आइना मिक़तल। दूसरा सवाल पूछेगा आइना मक़तल, जगह कहाँ है? ठीक है, किससे कत्ल किया? आला, आला क्यों आला थी? किससे, यानी क्या क्या टूल था जिससे ये हुआ ये कौन? तो ये सारे अवज़ान हैं, इनको हम सर्फ़ सग़ीर में पढ़ाते हैं। हमारे मदारिस में जब हमने पढ़ा तो हमें असातिज़ा पढ़ाते थे फ़अला यफ़अलु फ़अलन व हुवा फ़ाइल वल मफ़ऊल अल अम्रु मिन्हु इफ़अल वन नहयु अन्हु ला तफ़अल वल अफ़अलु तफ़ज़ीलु मिन्हु अफ़अल वल मफ़ऊल मिन्हु मफ़ऊल वल इस्मुल, वो सारी तसरीफ़ कराते थे। हाँ, ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबुन व ज़ुरिबा युज़रबु ज़रबन फहुवा मज़रूबुन अल अम्रु मिन्हु इज़रिब वन नहयु अन्हु ला तज़रिब। लंबा पढ़ते थे हम, और अच्छा था, शॉर्ट करके बताया था, तालिब इल्मों को याद रहता था उस तरह से। तो इंशाल्लाह ये सर्फ़ सग़ीर जो है इसका मौका अभी हम आएगा आगे, अभी इनिशियल स्टेज पे आपको ये समझाने के लिए। तो कल हम थोड़ा सा सफ़र शुरू करेंगे सूरतुल बक़रा में फ़ेल माजी पहचानने की, कि कौन कौन सा फ़ेल इस्तेमाल हुआ है, और उसमें सारी चीज़ें पहली 20 आयतें आप तिलावत करके आना घर में, और कान सूत थे जो या कुरान शरीफ या थे जो कहाँ चीज़
یتھ مز تُہۍ پٔرِو یِم برونٛٹھ کَنۍ آسنو تہِ جہاں آپ لگا سکے اس کو. فوٹو اسٹیٹ نکالیے پہلی 20 آیتوں کا. کل ہمارا درس ہوگا پہلی 20 آیتیں. اس میں ہم پہچانیں گے کہ یہ فعل جو آیا ہے کس طرح کا فعل ہے, کس سیغے میں آیا ہے. ماضی کا, مضارع نہیں. مثال کے طور پہ اس کی مثال ہے مثلا آیت ہوگی سامنے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور بھی فعل ہے يُنْفِقُونَ. اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ فعل ماضی ہے؟ رزقناہم دو لفظ ہیں, اس کو ہم الگ کریں گے. ایک ہے رزق, ایک ہے نا, ایسے جمع ہے ہوم, ایسے پڑھیں گے ہم ہوم, تاکہ آپ کو پہچان آ جائے, تاکہ قرآن پاک تک لفظ شوت پڑھوں پانے پت گو تجوید. تو رزقناہم فعل یہاں رزقنا ہے, لیکن جس طرح سے آپ نے پڑھا ہے فعلنا, اس طرح سے یہاں نون الف لمبی نہیں آئی, کھڑا زبر میں آئی. یہ قرآنی رسم الخط ہے, یہ قرآنی رسم الخط ہے. جہاں ناؤ المتکلمین آتا ہے اس کے اصول ہیں لکھنے کے, اور جب اس کے بعد ضمیر ہو, ناؤ المتکلمین کے بعد جب ضمیر آتی ہے تو نون جو ہے وہ الف کے ساتھ نہیں لکھا جاتا ہے, بغیر اس کے لکھا جاتا ہے. قرآن پاک کا رسم الخط بالکل ایک مختلف رسم الخط ہے. وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کا اصول تفسیر میں انشاءاللہ آپ کو پڑھائے گا. تو رزقنا, اب اس کو ہم یوں کہیں گے اب رزقنا ہے, اب ہمیں پہچاننا ہے ہوا رزقہ, ہیا رزقہ. رزقہ کا مطلب ہے دینا, رزق دینا. ہوا رزقہ نحن رزقنا. رزقنا ہم نے دیا, رزق دیا. ہم ان کو, ہم مفعول ہے اس کے ساتھ. اس طرح سے ہمارا 20 آیتوں کا لانا, اپنے ساتھ لکھ کے لانا یا پرنٹ آؤٹ نکال کے لانا قرآن پاک سے, یا اپنا قرآن پاک جو آپ گھر میں تلاوت کرتے ہیں وہ ساتھ میں لانا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو اس پر لکھنا پڑے گا, اس لیے قرآن پاک پر لکھنا تھوڑی بے ادبی ہوتی ہے. اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر کے یا اس کا فوٹو اسٹیٹ کر کے, پہلی آیتوں کا فوٹو اسٹیٹ کر کے آپ نکال لانا اس کے پرنٹ کے ریاست سے. ٹھیک ہے, بعد میں نکلواؤں گا ادھر. ابھی تھوڑا سا 100 آیتوں تک ہمارا سفر ہوگا, تو اس میں آپ فعل کو پہچانیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے. پھر آپ کو یہاں بولنا پڑے گا کہ یہ جمع متکلم, جمع متکلم کا صیغہ ہے. اور وہیں بتاؤں گا آپ کو, آپ نے پڑھا ہے نحن رزقنا, یہاں نحن کہاں چلا گیا, کیا سننا. تو یہ چیزیں تاکہ آپ لفظ کو پہچانیں. اس سے آپ کو سورۃ البقرہ میں روانی آئے گی. آپ آنکھیں بند کر کے لفظ پڑھو گے تو دوربین سے زبر زیر چھانٹ گے, پھر لفظ جب آپ پہچانیں گے خود پڑھ سکیں گے. تو کل سے ہمارا سفر کس کا شروع ہوگا؟ سورۃ البقرہ. ہاں, سورۃ البقرہ کی پہلی 20 آیتیں, اور پہلے اس میں افعال ہم پڑھیں گے, افعال کے بعد پھر اسم الفاعل اور اسم المفعول. ٹھیک ہے, 20 آیتیں.